کہ ایک جگہ ہے ہیرا منڈی، وہاں پر جو لوگ جا کر اپنے رقص و رسوخ کی محفلیں دیکھتے تھے، لیکن اب ڈیجیٹل ہیرا منڈی آ گئی ہے۔ کروایا اوپر سے کیا بس، اب وہ تیرا ہی اندر ایسا تھا کہ اس نے اوپر سے جہاں پر چند ڈالرز کی خاطر، چند ویوز کی خاطر لڑکیاں کیا کیا کر جاتی ہیں، سلوار اتارتی گائز، جہاں پر اپنی عزتوں کی نمائش کرتی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں، اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کی بہت زیادہ ویوشپ ہے۔ کبھی اپنے جسم میں پانی پھینکتی ہیں، کبھی ڈنڈا لیتی ہیں، یہ معاشرے کو کیا سبق دے رہی ہیں، اور بڑے فخر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آگے ہے مسٹر لیڈر پتلو، جو عورتوں کی عزتوں کی رکھوالی نہیں کرتے، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو یہ خریدتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام حسن شہباز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ناظرین، آج بات کریں گے بے حیائی پر، جو کہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر اس ٹائم لائیو چل رہی ہے۔ عورت کا روپ ایک معاشرے میں عزت اور وقار کا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں عورت کی عزت اور اس پر مر جانے والے مٹ جانے والے اپنی عزت پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پر جو عورتیں آتی ہیں چند ڈالرز کے لیے، وہ اپنی عزتیں نرام کر دیتی ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ ایک جگہ ہے ہیرا منڈی، وہاں پر جو لوگ جا کر اپنے رقص و رسوخ کی محفلیں دیکھتے تھے اور اپنی دل پشوریاں کرتے تھے بس، لیکن اب ڈیجیٹل ہیرا منڈی آ گئی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ٹک ٹاک لائیو کی، جہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پر سرے عام فحاشی اور رقص و سروق کی محفلیں سجی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹک ٹاک لائیو کو دیکھیں، جہاں پر چند ڈالرز کی خاطر، چند ویوز کی خاطر لڑکیاں کیا کیا کر جاتی ہیں، جہاں پر اپنی عزتوں کی نمائش کرتی ہیں، اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں، اور یہ کرنے والے کون ہیں اور ان کو اکسانے والے کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جن کی بہت زیادہ ویوشپ ہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا مسٹر پتلو کی، جو کہ ٹک ٹاک میں لیڈر پہچانے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت فخر سے محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور میں دن میں کروڑوں روپیہ کماتا ہوں۔ بات وہی کروں گا کہ جب ماضی کو وقت دیکھیں مسٹر پتلو کے کہ 10 روپے نہیں ہوتے تھے تو وہ 6 کلومیٹر پیدل چلتے تھے ایک 10 روپے بچانے کے لیے، اور انہوں نے محنت مزدوری بھی کی ہے، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن وہ اس ڈگر پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی مائیں بہنیں نچواتے بھی ہیں، اور ان کو سزا کے طور پر ان کے خلاف اگر آپ نے نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے پنشمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ڈالرز نہیں ملیں گے، پھر مجبوراً وہ لڑکیاں، میں تو کہوں گا کہ ڈیجیٹل ہیرا منڈی کی وہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، اس کو پورا کرتی ہیں، کبھی اپنے جسم میں پانی پھینکتی ہیں، کبھی ڈنڈا لیتی ہیں۔ یہ معاشرے کو کیا سبق دے رہی ہیں؟ ہمارے جو نوجوان ہیں کبھی کہتے ہیں، ہمارے دور میں ہم سے جو پوچھتے تھے نا کہ کیا بیٹا بڑے ہو کے بننا ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہتا تھا انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا بیوروکریٹس بننا ہے، کوئی کہتا میں نے پائلٹ بننا ہے، کوئی کہتا میں نے آرمی میں جانا ہے۔ آپ پوچھیں کسی بچے کو کیا بننا ہے، جی میں نے یوٹیوبر بننا ہے، میں نے پتلو بننا ہے، اور بھائی 8ویں جماعت کا پاس بھی نہیں لڑکا، وہ 4تھی جماعت کا پاس، اور کروڑوں روپیہ کما رہا ہے۔ تو بچے کا آپ کو مینٹل لیول آپ سوچیں، آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ وہی دیکھے گا، وہی سوچے گا، اور وہی اپنا پلان لے گا کہ میں نے بڑے ہو کر یوٹیوبر بننا ہے، ٹک ٹاکر بننا ہے، کیونکہ پڑھ لے کر اتنا پیسہ تو نہیں کمایا جاتا۔ لیکن میں آنے والی نسلوں کے بچوں کو کہتا ہوں کہ ان کو مت فالو کریں، کیونکہ پتلو ایک ہی ہوتا ہے، اور ایسے بچوں کو ان کو فالو نہیں انفالو کرنا چاہیے۔ ان کی کمائی بیسیکلی نا حلال کی نہیں ہے، جو کہ دوسروں کی مائیں بہنیں نچوا کر یہ پیسہ کماتے ہیں، وہ حرام کی کمائی ہے۔ آپ مت ان کو فالو کریں، یہ کسی اور ڈگر پہ، یہ کسی اور طریقے پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ، میں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمارا یہ شیوا ہی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی عزتیں اتار دی ہوئی ہیں اور بڑے فخر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آگے ہے مسٹر لیڈر پتلو، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ جو شہرت ہے نا اور یہ پیسہ ہے، یہ چند دن کا ہے۔ جو اوپر والی زندگی ہے نا، وہاں تو موت بھی نہیں آنی، یہاں تو ہم مہمان ہیں، آنے کا پتہ ہے
آنے کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. لیکن جہاں وہاں جانا ہے نا تو کیا حساب دو گے؟ نہ تو آپ کی وہاں شہرت کام آئے گی, نہ آپ کے وہاں پر پیسہ کام آئے گا, نہ آپ کی وہاں پہ ویوشپ کام آئے گی. وہاں پہ صرف کام آئے گی کہ تجھے جس کام میں نے بھیجا تھا تو نے کیا کیا. یہ بات سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. لیکن ہم اس بات کو نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے, سب کچھ یہ نہیں ہے. اگر آپ سوچیں تو یہ بہت در حقیقت اور خطرناک تک سوشل میڈیا پر جو بے حیائی پھیلی جا رہی ہے نا, اس کو روکنا ہوگا. اور ہمارے ادارے ماشاءاللہ ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ دن رات یہ کام کر رہے ہیں. اور پہلا بارش کا قطرہ آپ نے ڈکی بھائی کی نظر دیکھا ہوگا, اس نے تو طوطے کی طرح بولنا بھی شروع کر دیا ہے. کون کون اور کیا کیا, کہاں کہاں سے اور کتنے پیسے آتے تھے, یہ اس نے سارا کچھ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو بتا بھی دیا ہے. بتانا کیوں نہ تھا جب سارے پروف سامنے آ چکے تھے. میں آپ کو یہ لیسن ہے ڈکی کی صورت میں, اور بہت سارے اس ٹائم یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر بھی گھیرے میں آئیں گے. بہت جلد آپ دیکھیں گے یہ معافیاں مانگتے پھریں گے, لیکن ان کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. شاید یہاں پہ تو ان کو معافی مل جائے, لیکن اللہ کے حضور ان کو معافی نہیں ملنی. جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور جو یہ کی ہیں اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور خوب دے گا. اور اس سے میں کہتا ہوں عورت ہمارے معاشرے کا ایک مقدس رشتہ ہے. ہم اب اس رشتے کی خاطر اپنی جانیں بھی دے دیتے ہیں, لیکن ایسے لوگ ہیں معاشرے میں جو عورتوں کی عزتوں کی رکھوالی نہیں کرتے, ان کی عزتیں اچھالتے ہیں, ان کی مجبوریوں کو یہ خریدتے ہیں. اور میں ان کو کہوں گا آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن بھی ہے کہ آپ ان کو فالو مت کیا کریں, ان کو ان فالو کر دیں. اور ٹک ٹاک لائیو کو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو بین ہونا چاہیے. کم از کم اس کا ہیڈ آفس یوٹیوب کا, ٹک ٹاک کا, فیس بک کا یہاں پہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے ہمسائے ملک میں بنگلہ دیش جیسے ملک میں جو ہم سے ہی ٹکڑے ہو کر گیا ہے, اگر وہاں پہ ٹک ٹاک مانیٹائز ہو سکتا ہے, اگر یوٹیوب صرف پاکستان میں مانیٹائز ہو سکتا ہے, فیس بک نہیں ہو سکتا, یہاں پہ ادارے لائیں, ان پر ریگولیٹ کریں. اگر کوئی ایسا مواد آتا ہے جیسا کہ فیس بک میں آپ فحاشی کا مواد بھیجتے ہیں نا, تو وہ وہاں پہ کوڈ آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو آن کرتے ہیں تو کوڈ مانگتا ہے. اگر وہاں پہ ریسٹرکشن لگ سکتی ہے تو ٹک ٹاک لائیو پہ بھی لگ سکتی ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.